بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ صبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ نے صبا پر یکے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ کی تلوار صبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی نوک حمزہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلائے جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کی اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ معرکہ کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہلے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی مینین پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔
اکرما نے خالد کو اینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز 10 لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرما نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر گرا پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے ہبل زندہ باد اور عزیز زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامان چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد، یہ کیا ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرما کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرما کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب اینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر اندازوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے، ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرما فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک ام عمارہ تھی
اور دوسری ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھیں۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنی نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہ تھا، اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مرکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گوشت پیوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پیوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 3 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے۔ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4-4-5-5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم میں نام کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔